اے سرکار زین العابدین علیہ السلام، سرکار سید و ساجدین علیہ السلام ہادی دا منصب ہے کہ وہ ہدایت کر، منصب ہے کہ وہ ہدایت کر. یہ ذمہ دار شخصیت نے بیٹھے نے، یہ شادی چاہن آ سکتے ہیں، کسی دی فاتحہ تے ہون آ سکتے ہیں، لیکن جنہاں فرائض منصبی ہے وہ تو پیچھے نہیں ہٹن. جڑے فرائض منصبی نے گورنر ہونا ایک عہدہ ہے، انہاں جڑا عہدہ ہے وہ برقرار ہے. یہ جے تہاڈی برادری چ بھی بہن گے نا تے اپنے منصب نو ذہن چ رکھن گے، تہاڈے کول فاتحہ بھی پڑھن گے تے اپنا منصب ذہن چ رکھن گے، مسجد جان گے تے اپنا منصب ذہن چ رکھن گے. منصب تو جڑا غافل ہو جائے گا، کمال ہے یار، وہ تے بندے غافل نہیں ہوندے، امام غافل کیسے ہو جائے. جڑیاں دوستاں نے بچیاں نے سنے ہیں کہ امام 35 سال صرف روندے رہنے، صرف گریہ کیتا ہے، معاف کرنا، گریہ تے امام نے کیتا ہے، وہ تے گریہ سنت بنا دیتا، عزاداری نو جاری کرا دیتا، لیکن گریہ تے مقصد نہیں، ہادی دا مقصد ہدایت ہے. منصب تو فارغ تے نہیں نہ ہوئے. جڑے فرائض منصبی نے، بھائی امام دا گریہ کرنا ساڑھے واسطے ہدایت دا سبب ہے، قیامت تک امام دی سنت گریہ ہوئے گا. لیکن مہربانی کرو امام دی زندگی دا یہ بھی پہلو تے سامنے رکھو کہ امام ہادی بھی نے نا، امام حسین علیہ السلام تو بعد نبی دے خلیفہ بھی نے نا، ساڑھے امام بھی نے نا. کیا وہ ہدایت تو نعوذ باللہ غافل ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. ہن دسنا جدو یزید نے رہائی دیتی ہے، نوجوان بچے سن لیں، ہن رہائی دین تو بعد یزید بھی غافل نہیں سی، انہیں مگر مخبر رکھے سن. ایک باقاعدہ دستہ سی فوج دا جڑا چھڈ کے مدینے گیا، انہیں وچ بندے رکھے سن جڑے ٹیسٹ کرتے سن، چیک کرتے سن، چیک رکھیا سی ایک گزردے کتوں کتوں نے، لوگ انہاں نال ہمدردی کنی کردے نے، لوگ انہاں نو مظلوم کنا سمجھدے نے. ایسا نہ ہوئے کہ انہاں دی ہمدردی وچ بغاوت ہو جائے اور میرا تختہ الٹ جائے. ہن تو سر میرے امام دا ذرا کارکردگی اور کردار ویکھنا ہے. ہن نال بندے پہ پھردے نے، اگر امام دی کوئی دعوت کردا ہے پھر بھی پتہ لگے گا پہ انہیں بندے انہاں دے نال نے. اگر امام نماز پڑھاندے نے تو مگر بندے آ کے نماز پڑھ دیں، پھر بھی پتہ لگے گا کہ انہاں دی جماعت ہو گئی. اگر امام کتے گل کر دیں، اچھا گریہ ہی کر دیں، لوگ گریہ دا سبب پوچھتے ہیں، تو انہوں پتہ ہے گریہ تو لوگ منع کیوں کر دیں، رون تو منع کیوں کر دیں، وہ تو میں دس دینا. جیڑا روے انہوں بندے پوچھتے ہیں کی ہویا ہے، شکریہ، ہسدے نو کوئی نہ پوچھے گا. 100 بندہ تہاڈی گلی چو ہسدا گزر جائے، کوئی بندہ نہیں پوچھے گا کی ہویا ہے. 100 بندہ ہسدا گزرے گا تے کوئی بندہ نہیں پوچھے گا کی ہویا ہے. ایک بندہ روندا گزرے گا، لوگ پوچھتے ہیں ہویا کی ہے. یہ تو مطلب ہے رونا FIR تک لے جاتا ہے. جدو کوئی روندا ہے FIR تک گل جاندی کہ آخر ابتدائی رپورٹ کی ہے، یہ رویا کیوں ہے. حضرت یعقوب روندے سن، پورا جان پوچھتا سی کی ہویا ہے. پھر وہ دستے سن میرے بیٹے نو چپیڑ ماری نے، میرے بیٹے نو ویچیا نے، میرے بیٹے نو رسیاں پائیاں نے، انہوں کھوج سٹیا جے. تاں دے بیٹے آ کے اندر سن بابا نہ رویا کر، کہیں تو ہلاک نہ ہو جائے، کہیں تو مر ہی نہ جائے. یہ دا مطلب ہے روکتا ہی وہ ہے جسے رونے میں خطرہ نظر آتا. سبحان اللہ، شکریہ، بہت شکریہ. جس کو رونے میں خطرہ نظر آتا ہے وہ منع کرتا ہے. روئے گا تو بتائے گا، روئے گا اور روئے گا تو بتائے گا میں کیوں رو رہا ہوں. حضرت زین العابدین علیہ السلام، میں نے ایک پنجابی دی مثال عرض کردا، تشریح رکھو. ساڈے پنڈ ایک بڑی دیر قطر قتل ہو گیا، ساڈے پنڈ قطر ایک ہی بندہ سی پتر گھر وچ جڑا قتل کیتا، ایک ہی بیٹا سی جڑا کسے دا قتل ہو گیا. وہ جڑا ہو گیا وہ بیچاری باہر منجی تے بہ کے نا، سڑک تے منجی ہوندی سی اوتھے بہ کے روندی، وہ دا اندر سی. وہ جی روندی سی نا، وہ دلوں ویکھ کے نا بندے بڑے پریشان. وہ جڑی سی نا قاتل دی ماں، وہ اس مطالبہ کیتا کہ ساڈا اندر ہے، پھانسی بھی لگ سکتا ہے، باہر بھی آ سکتا ہے، کوشش کرنی تے ہے، میرا بھی ایک ہی سی، چلو غلطی ہوگی، لیکن اس مائی نو آکھو منجی اندر کرے اور ہونا سو اندر بہ کے روے، اتھے بہ کے کرو. وہ تو مجھے سمجھ نہیں سی ہوتی، چھوٹا سا قطر دی. میں کیا اماں پوچھا، اماں، میں کیا اماں یہ مائی جڑی رولا پاندی پہ آخو اندر بہ کے روے، اندر روندی رہ جتھے بہ کے روندی. اور سکیا پتر گل ہو رہی، یہ جدوں بندے لنگتے ہیں تینوں روندیاں ویندے نے نا، ادو ہی قاتل دے متعلق آندے نے لہ دی لعنت. تساں غور نہیں فرمایا،
قاتل نو اسی ویلے بندے لعنت کردے نے، او دی ہلاکت دی دعا کردے نے، جاؤ تیرا ککھ نہ رہے، انج کر چھڑیائی، انج کر چھڑیائی، انج کر چھڑیائی۔ او پھر آندی سی دی منجی اندر کرو، نہ کوئی پوچھے تے نہ میرا پتر بدنام ہوئے۔ ہن پتہ لگے کیوں آندے نے اندر رکھو، اندر رکھو۔ شکریہ، مہربانی۔ اور جویں جویں گل پھیل دی ہے بندے یزید تے لعنت کرتے۔ سر بہت شکریہ، میں اپریشیٹ کرنا، اللہ تانوں توقیر اور عزت اضافہ فرمائے۔ میں خبر میں دسی ہے کسے میں پڑھی نہیں، لیکن دسی نے کہ گورنر صاحب نے فرمایا ہے کہ جنہاں چار دیواری دے اندر مجلساں نے انہاں دے متعلق تے نہ پریشان کرو کہ شکریہ کہ شکریہ چار دیواری دے اندر بیٹھے وہ جو مرضی کر، میں شکریہ ادا کرنا، اللہ پاک ادھر اجر عظیم دے گا۔ اے بندیاں دی داد ہو رہے، اللہ دا اجر ہو رہے۔ بندیاں دی کیڑی گل ہے، بندی کدی داد دیندے نے کدی نہیں دیندے، جدوں مطلب دی گل ہوئی داد دے چھڑی، مطلب دی نہ ہوئی تے نہ دتی، اے گل کوئی نہیں، اے اجر عظیم ہے، اے اللہ پاک عطا کرے گا۔ میں عرض کر رہا سا یزید دے مخبر قبلہ نال نال سا کہ اے کتھے بہندے نے، روٹی کون پکاندا ہے، انہاں دے پیچھے نماز کون پڑھدا ہے، انہاں دے گھر افسوس واسطے کنے بندے آندے۔ ہن مخبر نے یزید نو دینی ہے خبر۔ میں اپنے چوتھے امام دی قبلہ ہادی ہون دا منصب دسنا، حد مک گئی ہے کہ میرے امام نے اپنے فرائض منصبی نو انج ادا کیتا ہے، انج ادا کیتا ہے۔ جیڑا مسجد چ بیٹھا ہے مخبر انہیں بھی ایک ہی خبر دیتی ہے، جیڑا محلہ بنی ہاشم چ پھردا ہے اس بھی ایک ہی خبر کیتی، جیڑا کدی کلا ملن گیا میرے امام نو اس بھی ایک ہی خبر دیتی ہے، جڑیاں کو بیبیاں انہیں رکھیاں سن اندر بر پھردیاں ایک ہی خبر گئی ہے۔ انہاں آکھیا اب حسین کے بیٹے سے کوئی خطرہ نہیں، یہ جب ہم نے پایا ہے اس کو دعا میں پایا۔ شکریہ، مہربانی کے بنا۔ یہ صرف دعا کرتا ہے، صرف دعا کرتا ہے، بس دعا کرتا ہے، بس دعا کرتا ہے۔ حد ہو گئی ہے، امام نے دعا نو وتیرہ بنا لیا۔ یہ باریک گل ہے جی دوستاں تک پہنچ گئی، دعا تے پرچہ نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ کے بلا بھائی۔ تسی جا کے اجتماعی دعا کرو گے رائے ونڈ تے دعا ہوئے گی، آخر گے میں تے دعا کرن گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ایسا مجلس ہی بندہ آئے گا اہل سنت بھی آ جائے تو آگے تو ایتھے کتھے آگے شیعہ ہو گیا، اسا کر نہیں، بس ہمیں دعا واسطہ۔ کسے فاتحہ تو جاؤ اہل حدیث دوستان، لوگ آندے تو شیعہ ہے، تو دیوبندی لایا، وہ آندا میں دعا واسطے ہاں۔ یہ مطلب دعا تے اعتراض کوئی نہیں ہوندا ہے۔ امام تیری حکمت تو صدقے، امام نے دعاؤں کو وتیرہ بنایا اور پورا صحیفہ سجادیہ بن گیا۔ امام کی دعاؤں کا ترجمہ طاہر القادری نے بھی کیا، اہل حدیث دوستوں نے بھی کیا۔ صحیفہ سجادیہ میرے امام نے دعائیں مانگی ہیں، اور جنہاں لفظ لکھے نا مفتی جعفر حسین نے کمال کیتا نے، وہ فرماتے نے لوگ دعائیں سمجھتے رہے، امام ہدایت کرتے رہے۔ بھائی سبحان اللہ۔ نہیں اگر تسی آکھو تے میں وہ جڑے انہوں کا جملہ بھی پڑھ دینا، مفتی جعفر حسین صاحب انہوں نے فرمایا ہے کہ امام نے ایسا کیا کہ جو امام دعائیں کرتے تھے ان دعاؤں کے متعلق وہ فرماتے ہیں یہ دعائیں نہیں تھیں، دعائیں طلبگاری ہوتی ہے، لیکن فرماتے ہیں یہ دعائیں حقیقت میں ایک پر درد دل سے نکلی ہوئی تعلیمات تھیں۔ شکریہ 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 کہ بنا، پر درد دل سے نکلی ہوئی تعلیمات تھیں جو امت کے بگڑے ہوئے عقائد اور پائمال نظریات کا علاج تھے۔ وہ فرماتے ہیں یہ عدیہ یعنی دعائیں، یہ دعائیں اس درد کا نتیجہ ہیں جو آپ بھٹکتی ہوئی امت کی اصلاح کے لیے اپنے دل میں رکھتے تھے۔ بندے سمجھتے رہے یہ دعا کرتے ہیں، محمد کا بیٹا اصلاح کرتا رہا، جو دعا میں اصلاح کرتے اسے ہادی کہتے ہیں۔ بھائی سبحان اللہ۔ میں دو ترہ مثالہ قرآن چو دین لگا دعا دیاں، ہندی دعا ہے، ہندی دعا ہے، امت واسطے ہدایت ہندی۔ ایک دعا پڑھ دینا، دو تین دعا میں پڑھنا، پھر امام دی میں دعا دے دو جملے پڑھ کے توڑے کو اجازت لینا انشاءاللہ۔ کافی ٹائم ہو گیا۔ ایک دعا ہے جی، سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک دعا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَإِذْ، ہن دعا کرنے لگے نے دو نبی، تساں ویکھنا وچ ہدایت کی۔ یار اسی دعاواں کرنے ہاں، یا اللہ عزت دے دے، یا اللہ رزق دے دے، یا اللہ گڈی بڑی دے دے، یا اللہ چارے ہی منڈے باہر ٹر جان، ایک بھی اتھے نہ رہے، تاکہ میرے جنازے تے بھی رڑن پا میں نہ رڑن۔
ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਬਦ ਦੁਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿ, ਇਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿ। ਇਹ ਹਾਦੀ ਦੀ ਦੁਆ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹ। دو بندے نے تو ہنے قرآن چ لب جانا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ میرے حبیب اس دعا کو یاد کر اس امت کے سامنے جب اسماعیل اور ابراہیم دیوار کعبہ اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے. لمبی نہیں گل، مثال دے طور پر کر رہے. دعا کیا کر رہے تھے؟ دونوں کہتے تھے ربنا تقبل منا، اللہ ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں نا تو مہربانی کر کے ذرا قبول کر لینا. انکا انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اے حضرت ابراہیم کعبہ بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تے حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دو نبیاں نے کعبہ بنائے. یہ ہے تو چپ کیوں کر گئے ہو؟ میرے منہ کو غلط گل نکل گئی. ہو جاتا ہے بڑے بندے بیٹھے ہو نا تے بندے کو اگا پیچھا ہو جاتا ہے. میں تواڈے کولوں ہاتھ جوڑ کے شیعہ سنیاں کولوں معافی پیا منگنا کہ میرے کو میرا حال ابراہیم نہ بھی رضی اللہ نکل گیا، اسماعیل بھی رضی اللہ. مہربانی جی، یہ مطلب ہے کہ الحمدللہ اٹک نو میرے ہون تو پہلے ہی پتہ ہے کہ ابراہیم بھی علیہ السلام ہے تے اسماعیل بھی علیہ السلام ہے. ہوں میرا دل کردا پہ اگلی گل کراں. وہ قرآن دا واسطہ جے مسلمانوں سوچو، یہ جڑا گھر بنان والے دوویں علیہ السلام نے، یہ وچ آن والا رضی اللہ کیسے ہو جائے؟ سبحان اللہ یار، ابراہیم بھی علیہ السلام اور اسماعیل بھی علیہ السلام، اور دو علیہ السلام دی دعا ہے جی. انہاں دعا دعا کیتی ہے ربنا، اے دعا ہے جی. ہوں دعا وچ ہدایت پہ پڑھنا، دعا وچ شکریہ کہ بلا خدا دی قسم حافظہ بھی دعائی پڑھی ہے، کاریاں بھی دعائی پڑھی، نتیجہ نہیں کٹیا. نتیجہ الحمدللہ ساڈے ذمہ ہے، نتیجہ ساڈے ذمہ ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے اللہ ہم دونوں پر مہرے لگا کہ ہم تیرے مسلمان، تیرے تسلیم کرنے والے ہیں. وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں بھی ہم جیسے مسلمان بھیج، ہماری ذریت میں ہم جیسے مسلمان بھیج. ہم پر مہرے لگا کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہماری اولاد میں، امت میں نہیں، اولاد میں مسلمانوں کی ایک جماعت بھیج. دعائیں ساری نسل چ مسلمان بھیج. اللہ فرمائے کی کرنے نہیں، فرمائے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پھر ان میں محمد کو بھیج. پہلے مسلمان بھیج، پھر ان میں اپنے رسول کو بھیج جو ان میں سے ہو. یہ مطلب ہے تے دعا، لیکن ترتیب دعا تو صدقے، ترتیب دعا تو صدقے. تیری بیٹا شادی ہوئی؟ شادی نہیں ہوئی، یہ شادی نہیں ہوئی تو میں آکھاں دعا کرو اللہ انہوں پتر دے، اللہ انہوں پتر دے. اور بنا شادی دی تے دعا کر لو. وہ کو دعا دی ترتیب بھی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ وہ آندا میری شادی نہیں ہوئی تو میں آکھاں یا اللہ انہوں بیٹا. وہ کتھوں بیٹا دے؟ پہلا دعا کر دی منگنی ہوئے، پھر دعا کر ٹوٹے نہ، پھر دعا کر شادی بھی ہوئے. شادی تو بعد بھی کچھ تھوڑا جا عرصہ گزرے تو پھر آخ یا اللہ اس بچے کی شادی ہو گئی، اللہ انہوں بیٹا تھا. ترتیب ہے نا. ابراہیم تیری ترتیب دعا تو صدقے. میری اس بندے نے کوئی گل نہیں جڑا نہاندیاں ساتھ ٹائی لا لے تو پھر آکے بنیان کتے نہ، جنہوں کپڑے پان دی تمیز نہیں انہوں خلاف سمجھ کیسے آ جائے. وہ یار پہلے بنیان پھر شرٹ اتنے ٹائی لگ دی. اور ترتیب دعا ویکھو جی. دعا فرماتے ہیں یا اللہ پہلے ہمیں مسلمان قرار دے، اچھا پھر ہماری نسل میں مسلمان اور تھوڑی خیر ہو بھیج، پھر ان میں رسول بھیج. یہ مطلب ہے جن کو رسول آ کے مسلمان کرے وہ اور ہے، جن کی گود میں آئے وہ. شکریہ 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 اچھا صاحب، بہت مہربانی جی، مہربانی بہت مہربانی. سبحان. یہ مطلب ایک مسلمان نے جڑے اولاد چ مسلمان، ایک وہ مسلمان نے جڑی امت چ مسلمان. حضرت ابراہیم ذریت چ منگے نے کہ میری نسل چ من ذریت نہ، میری ذریت میں مسلمان بھیج. یہ مطلب ہے مسلمان پہلے آئے نے تے میلاد النبی بعد چوئے. جو میلاد کے بعد مسلمان بنے ان مسلمانوں کو رضی اللہ کہتے ہیں.
جو محمد کے پہلے مسلمان ہوں انہیں علیہ السلام. شکریہ بھائی، کمال ہو گئی. یہ مطلب ہے حضرت ابراہیم نے پہلا مسلمان منگے. مسلمان ایسے سپیریئر ڈگری دے مسلمان منگے، ایسے سپیریئر ڈگری دے مسلمان منگے من ہم جنہ دیاں گوداں چوں نکل کے محمد آکھے میں اینا دے وچوں. کیسے مسلمان کٹا جی نتیجہ ہون پتہ لگ گیا کہ علی دے باپ نے پیغمبر دا نکاح آپ کیوں پڑھیا سی. چونکہ ابراہیم دعا کی تھی ہماری نسل میں مسلمان بھیج. قرآن میرے ہاتھ جماعت اسلامی نے کتاب لکھی ہے، میں اکھا نال خطبہ پڑھے ہیں. ابو طالب فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اہل بیت کو آل ابراہیم میں رکھا. ہم وہ ذریت ابراہیم ہیں. لب گئی نا مسلمان، کمال ہے یار، لب گئی. ابراہیم کے مانگے ہوئے مسلمان کو ابو طالب کہتے. شکریہ. ابو طالب ابراہیم کے مانگے ہوئے مسلمان کو کہتے ہیں. اوے اللہ دیا بندیا، پولیو چیک کرنا ہوئے تو 70 سال دے بندے دا کرنا چاہیے. پولیو دے قطرے پیان ہوندے نے میٹرک دے طالب علم پیان دے کنوں چھوٹے بچے. مہربان. یہ مطلب ہے وہ عمر ایسی ہے جتھے اٹیک ہو سکتا ہے، انہوں محفوظ کرنے واسطے وہ منہ چ قطرے پائے جائیں. یہ مطلب جتھے لوڑ ہوئے نا، کیا بات، جتھے لوڑ ہوئے اتھے چیز دے قطرے پیان آئے ہوں تو پھر بچے یہ کری دا. تو جب بچہ آکھے میں نہیں تو بڑا بندہ آکھے میرے منہ چ پا جو انجی تری نا. وہ آندھے نے چاچا جی تانوں ضرورت ہے، تہاڈی خیر تانوں ضرورت ہے. ضرورت بچے نوں اللہ دیا بندیا ضرورت دا تے خیال کرو. تینوں قرآن دا واسطہ دودھ سوڈا بنانا ہوئے پھر بھی دودھ چاہیے، تو چائے بنانی ہوئے تو پھر بھی دودھ چاہیے. اللہ دیا بندیا گوشت پھولنا ہوئے تو دودھ دی لوڑ نہیں. جتھے ضرورت ہوئے اوتھے، ضرورت ہوئے اوتھے. اگر تینوں کلمہ پوچھن دی ضرورت ہی پہ گئی ہے تو کسے ایسے دا پوچھے جڑا نبی تو بعد مسلمان ہو. کمال ہے یار. حضرت ابو طالب تے حضرت ابراہیم مانگ کے گئے نے. پہلے وہ بھیج جن کی گودوں میں رسول آئے. گود پہلے آئی ہے یا رسول پہلے آیا ہے؟ پہلے مسلم گودیں آئیں، ان میں حضور آئے. سلام پیش کرنا اہل سنت عالم دین قبلہ صاحب نے ڈاکٹر صداقت علی فریدی. ڈاکٹر صداقت علی فریدی انہوں نے کسے پوچھے حضور اجے زندہ نے موجود نے کئی کتاباں دے رائٹر نے. ایسے اہل سنت دی مسجد میرے گوانڈ ہوئے میں کار نماز نہ پڑھا، میں وہ پیچھے نماز پڑھا. کیوں؟ وہ کسے پوچھا حضور ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے اعتماد کو ابو طالب. ہائے ہائے ہائے، اللہ کے اعتماد کو ابو طالب. سبحان اللہ. کیوں وہ فرماتے ہیں پیغمبر پر قرآن اترا تو لوگوں کو پتہ چلا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. نبی نے بتایا سور کا گوشت حرام ہے. نبی نے پر ذبح نہ کیا جائے تو مردار حرام ہے. نبی نے بتایا خون کا پینا حرام ہے. نبی نے 40 سال کے بعد حلال و حرام لوگوں کو بتایا. ابو طالب پہ اللہ کا اتنا اعتماد تھا. اللہ فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اے میرے رسولو کھانا ووش ہے جو طیب ہو، جو طاہر ہو. اللہ نے فرمایا قرآن بعد میں آتا رہے گا، ابو طالب جو تو کھلائے گا میں حلال کرتا جا. ہائے ہائے، شکریہ شکریہ مہربان. یہ مطلب ہے دعا دا نتیجہ نکلے. دوجی دعا قرآن چو پڑھ میں انشاءاللہ میں تہم جا فکر نہ کر. یہ سورہ مبارکہ ہود ہے. ایک نبی نے دعا کی تھی، انہیں بھی اپنی ضروریت واسطے کی تھی، انہیں بھی اپنے بیٹے واسطے کی تھی. وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ساری زندگی تینوں کام کوئی نہیں آکھا. یہ توڑے گورنر صاحب تشریف فرمان اپنے ایتھوں کو بندہ آکھے کہ گورنر صاحب ساری زندگی تمہیں کام نہیں آکھا، ہوں اللہ تمہیں عہدہ دیتا ہے تے کام سی توڑے نا. یہ پوچھن پہ دس بھائی کوئی گل. وہ آکھے پہ میں پتہ کر دیو ایٹم بم کتنے.
میرا خیال ہے فرمان گے کی کام کرنا ہے. وہ آخے میں دودھ کا کام کر. یہ آخر گے تو اپنا کام کر, یہ گل تیرے والی. تے وہ جا کے پرہ بہ کے آخے انہیں جواب دے چھڑیا ساری زندگی بعد کام آخیا سی, ساری زندگی بعد کام. یہ مطلب منن والے نہیں سی تو من دے کیوں. کام بھی وہ آخو جہاں کم از کم کسے من لین دے قابل. چوہدری صاحب مہربان نے انہوں میں کوئی کام آکھاں تے چکری دے علاقے چ پنڈی دے اسلام آباد دے تے مہربانی کرن گے. تے میں آکھاں بھی چوہدری صاحب تسی چنگے بھلے بندے ہو, امیر آدمی ہو, مینوں کسے ویلے مہاراج تے گل چھڑ. وہ آخر گے اللہ دیا بندے مہاراج تے نبی جاندے تینوں شوق کیویں آ گیا. یہ مطلب سوال بھی وہ کریدا, کئی باری منیا جاندہ تے کئی باری 10 دن چودھری دا ٹریکٹر دھوتا ہوئے نا, 10 دن ٹریکٹر, تے وہ بھی اپنے پنڈ دے بندے نوں آندا کوئی کام ہویا تے دسیا جے. خدمتاں کیتیاں مان ہوندا کہ نہیں. اور بڑے بندے دی خدمت کریے تو مان ہوندا. سردار صاحب 10 دن ٹریکٹر دھوتا ہوئے تو آندا میں اتھے ہی ہونا, میں اتھے ہی ہونا. تو کام کو دسیا حضرت نوح نے 900 سال پتھر کھادے سن اللہ واسطے. صدقے جاواں تے پہلا کام زندگی دا آکھیا نے یہ سارا جہان ڈوب چھڑن لگا ہے, اب میرا منڈا چھڑ دے. اللہ کہنے تو ساں غور ہی نہیں فرمایا میں جلدی کر. پوری زندگی چ پہلا کام آکھیا نے شکریہ کہ بلا پیا میرا منڈا ہے, ان نبنی من اہلی, اے میرا منڈا ہے تو میری اہل ہے, یہ تے چھڑ دے. خالق نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلکا, یہ تیرا بیٹا ہے اہل نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ دا مطلب ہے بیٹا ہونا کافی نہیں, اہل ہونا کافی. فرماتے نے تیرا بیٹا ہے لیکن اس اہل نہیں کہ میں چھڑ دیا, انہوں میں مار نہیں, ڈوب کے مار نہیں. یہ اتھوں نکلیا جے ڈوب کے مر جائے, اس گل نال ڈوب کے مر جائے. کی سی انہوں فرماتے ہیں انہو عمل غیر صالح, اس کا عمل غیر صالح. دعائی کیتی نے, دعا پہ پڑھنا یا اللہ چھڑ دے. فرمایا نہیں, اگے سخت گل ہے تو مینوں معاف کرنا. قرآن ہے چھپاواں تے امام زمانہ دا مجرم پر. یہ اللہ ہی گل کر سکتا, ساڈے واسطے گل نہیں. اللہ فرماتا ہے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. نوح وہ سوال نہ کیا کر جس کا تجھے علم نہیں ہو. ہائے ہائے وہ اکبر ہے, وہ جویں دل کردا کسے نبی نال گل کرے, کسے ولی نال گل کرے. لوگاں نوں پتہ ہی نہیں ہو وحدہ لا شریک قادر مطلق کنی وڈی ذات ہے. حضرت نوح علیہ السلام قبلہ انہیں پتھر کھاتے نے توحید واسطے, انی محنت کنے کرنی ہے توحید واسطے. خدا دی قسم تے اللہ فرمایا ما لیس لک بہ علم, جو علم نہیں نہ ہوتا وہ سوال نہ کیا کر. انی اعظک, اللہ فرمایا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں. ہن بندے پہ سوچ دے نے 900 سال دے بندے نوں بھی کوئی نصیحت کردا ہے, اوے او دے نال بھی بڑا ہے تاں پہ کر بڑے. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں. سخت جملہ جی, شیعہ سنی میں معاف کر. اللہ فرماتا ہے انی اعظک ان تکون من الجاہلین, جو کوئی اس جیسوں کی سفارش کرے جاہلوں میں سے ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قرآن ہے. میں پنجابی معاف کرنا, خیر تسی بھی پنجاب دے الحمدللہ. جتھوں تک گورنر نے تے جتھوں تک مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ نے, اتھوں تک تے پنجابی جائز ہے, جائز ہے. پھر میں پنجابی چاکھن لگا, قرآن میرے سامنے, میں پنجابی ہے تو معافی دے. منڈا چھڑان گئے, اپنی جان چھڑا کے واپس. منڈا چھڑان گئے اپنی جان پڑھ دیں نہ. بہت شکریہ مہربانی تو سائنچہ سنے تو فرما دینے. کالا تو حضرت نوح نے کہا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس بہ علم, میں پناہ مانگتا ہوں تیرے جیسے رحمان کی کہ میں وہ سوال کروں جس کا مجھے پتہ ہی نہیں. میں پناہ مانگتا ہوں. اگلی گل فرماتے نے ایک مہربانی کریں کیڑی, وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ, اگر تو بخشے گا نا اور رحم نہ کرے گا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. معافی دے دے, جان دے گل نوں, ایویں گل کر بیٹھا. سوال ہے, سوال کیتا نے, اللہ منے نہیں. انہاں کیا کیا, انہاں کہا مینوں چھڑ دے مار لے. میں تو دے مگر آ گیا. فرمایا ایو دے مگر نہ آئی. قرآن دا واسطے ہی وعدے کاٹے بندیاں کول ہو جاندے نے. کوئی انج دا کام نہ کریں کہ نبی بھی پیچھے نہ آئے.
واہ 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 انج دا کام کری کہ پیغمبر نو بھی اللہ روک دے دے پیچھے نہ آئی دسن بندے سانو بھی تو گل دس چھڑو ساریاں سانو ہی پوچھنیاں سانو دسو ڈکیتی کیتی سسو اللہ فرماتا انہو عمل غیر صالح یہ عمل ٹھیک نہیں ایسے ڈکیتی کیتی ہوئے میں مجرم بے گناہ بندہ ماریا ہوئے نوح دے پتر میں مجرم اس شراب پیتی ہوئے میں مجرم اے بچیاں والے رکشے پیچھے موٹر سائیکل لائی ہوئے میں مجرم اس کسے بی بی دا پرس کھتا ہوئے میں مجرم اور دسو لوگ دا جرم کی سی کہ نبی نو بھی اللہ فرماتا ہے دے پیچھے نہ آئیں اگر تہاڈے کول کوئی جواب آئے تو میں نے فون کر دینا اس کا ایک ہی جرم تھا جو کشتی نجات دیتی تھی نہ اس کا منکر تھا ہائے ہائے تا نبی فرمایا میری اہل بیت کشتی نجات ہے سبحان اللہ اوہ کوئی سید بیٹھا ہے تھے کہ نہیں اے شاہ صاحب تسی سید ہو میں غیر سید ہوں تساں تو کوئی عورتاں نہ گل کرنی ہے اساں تے ترلا ہی کرنا میں تو نہیں کہہ سکتا تینوں میری جد دا واسطہ ہی میری جد بھی میرے جیسی تسی تے آگ سکتے ہو یہ دا مطلب ہے تہاڈا نسب نال گزارا ہو سکتا ہے ساڈا نفل نال ہی گزارے اساں تے نفل ہی پڑھنے نے تسی تے دس سکتے ہو کہ اسی سید ہاں میرے نال ایک بندہ قید سی سید سی مشرف دور دی گل 3 مہینے اندر رہے وہ رات نو اٹھ کے بزرگ آکھن انہاں نو رہن دے اتھے ہی میں تے سید ہوں دعا کرن رات نو ساڈے کول بیٹھ گئے وہ سمجھے ستے تے ہی جاگتے منیر شاہ نے نام سی گیلانی کہنے لگے یا اللہ میں تے سید ہوں انہاں دفع کر انہاں جی میں مچل کے پا پردا اللہ انہاں نو رہن دے تے منوں تے میں تے علی دی اولاد ہوں تے 4 دن علی دی اولاد آندے رہے تے کوئی نہ نکلے تے اگر دعا بدلے کہنے لگے میں غوث پاک دی بھی اولاد ہوں مینوں مہربانی میرے تے میرا ہاسا نکل گیا میں کہ شاہ جی تسی ہن نسب نو وچ پہ پاندے ہو مسکیناں واسطے نال دعا کر چھڑو اسی پاویں امتی ہاں یہ مطلب تسی تے نسب نال بھی دعاواں کردے ہو ساڈے کول تے نفل ہی رہ گیا نا رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ اے حضرت نوح دے پتر دا نوح نال نسبن تعلق سی کہ نفلن تعلق کمال ہے بھائی شکریہ کرنا نتیجہ ویکھنا او یار نسب دا تعلق ہے کہ نفل دا چنگا بولے ہو نسب دا ایک کشتی چھڈی ہوئے نسب فائدہ نہیں دیندا نفل کیڑا فائدہ دے ہائے ہائے بھائی صدقہ جانا آخری گل ہے اگلیاں دعاواں نہیں پڑھتا مکا دین لگا امام دی دعا پڑھنے لگا 10 منٹ باقی نے جی گھنٹے چوں 10 منٹ سے بہت شکریہ اے حضرت نوح دا بیٹا پھر آج کل کتنے ہوندا ہے سچی سیدھی دسے دوزخ وچ جہنم وچ اللہ فرماندا ہے یہ ایسا تھا چاہے نبی کا بیٹا تھا لیکن عمل ایسا تھا کہ جہنم میں ہے میں کہ اللہ وڈے کردہ منڈا سی پیو بہت موتبر سی نجی اللہ سی علیہ السلام سی تے تینوں ایڈا اشتہار کٹن دی کڑی لو بندے جو قبلہ ڈوب کے اٹھے دوبارہ اٹھے ہی کوئی نہیں تے کشتی والے بچوں کو اولاد چلی آدم ثانی حضرت نوح نے اس واسطے آکھا جاندہ ہے کہ حضرت نوح تو بعد نویں دنیا آباد ہو جڑا پیچھے واقعہ ہو گیا ہے اور نویں دنیا دسن دی کڑی لوڑ ہے تے کوئی اشتہار ایڈا کر چھڑی نہ انہوں نیری دا خطرہ نہ انہوں پانی دا خطرہ انہا نحنو نزلنا ذکرہ و انہا لہو لحافظون تو یہ حفاظ دا سی مامی آپ لے آئے میرے تے ابے تے دادے نو نہیں سی پتا کہ منڈا ڈوب کے مر گیا سی نبی دا تے چلو ماری گیا سی تے چلو پھر بندی دنیا آباد ہوئی ہے تو یہ گل قیامت تک لکھوائی ہے بچ اشتہار کر چھڑی ہائے ہائے میرا خیال ہے شاید ٹھیک ہوئے خیال ہم آہنگ ہوئے نا تو اڈنا پھر بولنا ورنہ رعایت نہ کرنا میرا خیال اللہ جانتا سی خیال نہیں اللہ خوب جانتا سی کہ جڑے ایہو جا کشتی نو چھڑ کے گئے ہوندے نے نا انہاں ظالماں دی حمایت واسطے بندے بڑے بڑے اٹھ پے ہائے 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 جڑے کشتی نو چھڑ کے مخالف ہوئے ہوندے نے انہاں ظالماں دی حمایت واسطے بندے اور اللہ جانتا سی کہ یزید اہل بیت دی اتنی مخالفت کرنی ہے تے پھر بندیاں گنجائش کٹنی ہے کہ یزید فاسق تھا یزید فاجر تھا وہ جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا ایتھے نبیاں دے پھسے نے تو صحابی دا بچانا اہل بیت دا دامن نہ چھڑے
صاحب مہربانی. حیدریہ قبلہ شکریہ. یہ مطلب ہے کدی کدی ہادی دعا نو ہدایت دا مرکز بنا. یہ مطلب دو نبیاں دیا میں دعاواں پڑھیاں تے ہدایت کنی بچوں حاصل ہوئی. ہوں مولا سجاد دعا کرتے سن مسجد نبوی چ ہوں تاں دعا. ایک بہرے غریب سی اتنے بہتے سن تاں دعا, گھر بہتے سن تاں دعا. اب ویکھو دعا ہے میں ترجمہ کر دینا جی تربی وچ لکھی ہے تے میں وہ نہیں پڑھتا. میں اسے 10 منٹ دے اندر 7 منٹ باقی نے انہاں دے اندر چھڑنا چاہنا. ہائے ہائے فرماندے پروردگار ربی صلی علی عطائبی اہلی بیت اللذین. اے اللہ تو درود اور رحمت بھیج ان اہل بیت پر. یزید دا مخبر پاویں جا کے دسے اے نہیں ہو سکتا پہ یزید ایکشن لے کیونکہ دعا ہے. اے اللہ یہ جڑا ان ہے نا ان یہ توجہ رکھنی جی. اللہ فرماندے نے ربی صلی علی عطائبی اہل بیت اللذین. اے اللہ تو رحمت اور برکت بھیج ان اہل بیت پر. ان اہل بیت پر, ان اہل بیت پر, ان اہل بیت پر. کن پر؟ یہ مطلب خاص طبقہ ہے. 8 صفتاں لکھیاں جلدی جلدی پڑھ دینا. ترجمہ کر رہے ہیں تشریح نہ کرانا. ایک ایک لفظ دی 1 گھنٹہ تشریح ہو سکتی آرام نہ. اشرا پڑھیا جا سکتا ہے. ہو سکتا کسی وقت میں پڑھا, ہو سکتا آئندہ اشرا ہی پڑھا. چلو آج یہ بھی انجی کر لینے. میرا خیال ہے تو تھوڑی برکت نہ ذہن چ آ گیا. آئندہ سال 26 انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی جتے اشرا پڑھا گا شاید یہی پڑھا. فرماندے پرور امام سجاد ہوں مخب ہے کہ دعا پہ سنتا ہے. ہوں دعا دس لے جا کے یزید نو جڑی دسنی. پروردگار ان اچھا وہ دعا کر رہے ہیں اساں ہدایت لینی. ان اہل بیت اطہار پر اپنی رحمت بھیج جنہیں تو نے امر دین کے لیے خود منتخب فرمایا. ان سوچتے رہنا جو بندوں کے محتاج نہیں, تو نے امور دین کے لیے خود منتخب فرمایا. دوسرا ان کو اپنے علم کا خزینہ دار بنایا, اپنے دین کا محافظ بنایا, زمین پہ اپنی حجت قرار دیا, دین کا محافظ قرار دی. دعائیں جن کو تو نے خود خلیفہ بنایا, جن کو بندوں پر تو نے حجت بنایا. ایک کوئی گل لکھی نے پوری اہل بیت کھلار کے ساتھ سامنے رکھ دیتی نے. فرماتے ہیں درود تو ان پر ہے جو ازل سے پاک ہے. سبحان اللہ. درود تو صرف ان پر ہے جو ازلی طہارت رکھتے ہیں اور نجاست سے دور ہیں, اور وہ جو تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے, جو تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اور فرماتے ہیں ان پر اپنی رحمت بھیج جو جنت کی طرف آنے کا راستہ ہے. جنت میں جانے والے اور ہیں, جنت کا راستہ اور راستہ اور ہے. ایک راہ جڑا ملانا ہے, اس راہ ٹر کے میں آیا. اس راہ نہ میں پیندا میں ایتھے پڑھدا ہی نہیں سا. حضرت سجاد نے فرمایا جڑا ساڈے نال رابطہ نہیں رکھدا وہ جنت تک پہنچ نہیں سکدا. موقع ملیا تو تشریح بھی کریں گے. دعا چ صحیفہ سجادیہ بن گیا. کدی کدی تساں بیمار ویکھے ہون گے جڑے اندر بہ کے تنگ آ جاندے تو پھر کدی کدی اپنے گھردیاں نوں آندے نے کہ میری ویل چیئر ذرا باہر رکھو. جتنا بڑا تواڈے کول 3 شعبان دا جشن ہوندا, اگر کوئی بندہ بیمار ہوئے مومن اندر ہوئے وہ آندا یار مینوں چھت تے بٹھا دے, کم سے کم میں وہ لائٹاں ویکھاں, میرے مولا دا جشن اتنے ہو. یہ مطلب کدی کدی دل چ گل آؤندی مینوں دکھ کھا گیا. حضرت امام سجاد علیہ السلام نے ایک دن دروگہ زندان نو آکھیا کہ کسی دن تم یزید نو پوچھن تو بغیر دروازہ کھول سکے. کہنے لگا قیدی تو کی کرنا چاہتا؟ فرمایا میں کدھرے بھی نہیں جانا چاہتا, میرا دل کردا ہے میں کسی دن گلی چ ذرا باواں باہر. ہائے آکھن والے کدی نہ روے, میں گلی چ بیٹھنا چاہتا. دروگہ زندان کہنے لگا تو شریف ہے, وہ ظالم ہے, وہ مینوں مارے گا, میرے بچے مار دے گا. جدن یزید کتے شکار تے دور جائے گا نا
ادھر میں تیرے ضرور میں کھولاں گا دروازہ تے تیرا تو باہر بہ جی تو باہر. امام نے فرمایا تینوں یہ شک کیوں نہیں پیا کہ جے بوا کھلے تو میں ٹر نہ جاؤں وہ رون نکل گیا. رو کے کہنے لگا میں بڑی دیر دا زندان تے ڈیوٹی کرنا, میں پہلا بندہ ویکھیا جڑا بھیڑاں نال گئے تے جڑا ماواں نال کہے تو کتھے جانا ہے, تو کوئی نہیں کہے تیریاں ہمشیر گان اندر میں, تو کتھے تیریاں ماواں اندر میں, تو کتھے آباد رہو. ایک دن یزید دور ٹر گیا, اس دروازہ کھولیا تو میرے امام نے پتہ نہیں پہلا بیڑیاں اٹھائیاں پھر توق دا وزن ہاتھ چ کیتا. میرے امام دا پہلا قدم گلی چ, شام دی گلی چ, جی میں قدم گلی چ رکھیا نے نا ایک دکھ دا جملہ وہ میں نو کھا گیا. جدو میرے امام باہر قدم رکھے نا حضرت امام محمد باقر پیو دا کرتا پھڑ کے فرماندے نے بابا انہوں پوچھ میں بھی آ جا. کہنے لگا اے کون ہے؟ فرمایا میرا بیٹا ہے. کہنے لگا دووے آ جاؤ, آباد رہو, دووے آ جاؤ. باپ بیٹا گلی چ بیٹھ گیا, اتھوں ایک بندہ نکلے. میرے امام حضرت امام محمد باقر نے فرمایا بیٹا ہے مدینے دے گرد و نواح دا بندہ, مضافات مدینہ دا, اے جمعے والے دن سودا لینا ہوندا سی تے مینوں سلام کر کے جاندا. اے مینوں ایتھے پہچان لیا تے کڑیاں چ ویکھ کے مومن ہے ایویں پریشان ہوے گا. یہ نو اسی وہندے ہی نہیں. دوواں پیو پترا تھلے نظر رکھی, اس اتھوں ویکھیا پہ وڈے قیدی نے چھوٹے نال گل کیتی, تھلے منہ کیتا, سامنے آ کے کھلو گیا تے رک کے آندا ہے من انتا, تو کون ہے؟ امام چپ کیتے پھر آندا من انتکما, تسی دووے کون؟ میرے امام چپ رہے. کہنے لگا میں پوچھنا پہ تسی کون ہو؟ میرے مولا فرمایا من انتا, تھلے ہی منہ رکھ کے تھلے فرماندے من انتا, تو کون ہے؟ کہنے لگا انا غریب ہوں, غریب مسافر ہوں, میں مسافر ہوں. فرمایا تو مسافر ہے تو میں کہتی ہوں انا اسیر ہوں, میں اسیر ہوں. مسافر دا کام ہے سفر پورا کرے, اسیر دا کام ہے اسیری کٹے, لہذا اپنا کام کر چھڑ. کہنے لگا قیدی تیرے ذہن چ جی سب تو زیادہ عزت ہے نا تینوں او دی قسم ہی ایک باری منہ دا اٹھا کھائے تو صدقے اٹھا. کہنے لگا ایک باری چہرہ مبارک ادا چکے نا, ایک باری چہرہ دے اٹھا. میرے امام دے ذہن چ پتہ نہیں کیڑی عزت دار ہستی آئی, میرے امام نے ادا ترلا قبول کر لیا. تے عزیزو میرے امام نے نا اپنے زانواں مبارکاں تو اثر مقدس آنج اٹھائے, انہیں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا, سر تے ہاتھ رکھیا آنا انتا زین العابدین انتا سید و ساجدین. میرے امام فرماتے ہیں ہن پریشان ہوئے ہیں نا, میں کوشش کیتی سی تو نہ پہچانے. کہنے لگا مدینہ شام زندان تے میرا امام. فرماتے ہیں جلدی گلی چھڑ جا, یہ ساڑیاں واقفاں تے ظلم کر دیں, ساڑیاں واقفاں تے بھی ظلم کر دیں. یزید نے بیعت دا مطالبہ کیتا, اساں انکار کیتا. پھر مکے آئے, مکہ چھڑایا, پھر اساں کربلا آئے, اتھے اسی لوٹے گئے ہیں. ہن تو مومن ہے تو میں نے پوچھی نا اکبر کتھے وے, تے عباس کتھے وے, تے قاسم کتھے وے, تے بابا حسین کتھے نے. آ تیرے سامنے پیو پتر بیٹھے ہیں نا, یا اے ہی تے یا میں ہوں. قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آندا تو انج اجاڑے اس یزید نے. کہنے لگا ہن میں نے حکم کرو, میں مرن دی اجازت مگن. میرے مولا فرمایا مرنا کیوں چاہنا تے کیویں مرے گا؟ کہنے لگا اس چاؤ چ کھلو کے یزید تے لعنت کراں گا تے سارے مینوں مار دین گے, ہور کی کرنا ہے. مار دین گے نا مینوں حسین دا محب سمجھ کے. تسی صرف ایک مینوں دس دیو, میرا سر کٹ کے جاؤن دے سر نال رکھ دین گے, میرا سر کٹ کے حبیب دے صحابات رہو, حبیب دے سر نال رکھ دین گے. حشر والے دن میں شہداء کربلا نال نبی دے سامنے جاواں, میں راضی ہاں. میرے مولا فرماتے ہیں اچھا جنت جان واسطے قتل ہونا چاہنا ہے؟ کہنے لگا نہیں, شہداء کربلا شامل ہونے واسطے. میرے مولا فرماتے ہیں جی تو قتل بھی نہ ہو میں تو میں تینوں شہداء کربلا شامل کر دیں, حشر والے دن راضی ہے؟ کہنے لگا میں تے ٹکڑے ہونے واسطے تیار ہوں. فرمایا نہ ٹکڑے ہو, صرف میرا کام کر تے تینوں میں لے جاؤں گا شہداء کربلا نال. قدم چوم کے کہنے لگا میں تے قتل ہونے واسطے تیار ہوں. قتل تو چھوٹا ہی کام ہے نا جڑا دسنا تساں. ایک باری منہ چو کڈو میں مناں گا. آؤ لوگوں کو ایڈا کریم لبدا جے گھر تے سانو بکھاؤ. میرے امام فرماتے نے منے گا. کہنے لگا نبی تے علی دی طرح مناں گا. میرے مولا فرماتے نے گھر ٹر جا بہنا, انتظار پہ کر جدن دا کروں آیا تیریاں
میریاں تے جنگلاں چ رول کے مرنا